السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ تھی آیات بینات، انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارے جانے والی فائنل ریویلیشن، جو آج سے 1450 سال قبل نازل کیا گیا۔ اس کے چیپٹر 6 سورۃ الانعام کی آیتیں تھیں۔ آیت کا سیریل ہے 111 سے 121 تک۔ ان آیات بینات کی جو عرش اعظم سے جن کو ریویل کیا گیا، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق اللہ نے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ قبول فرمائے۔ اب ہم اس پہ غور اور فکر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغامات موجود ہیں، اور پھر ان کو ڈسکور کر کے اپنے ذہن کو، دل کو، دماغ کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اسٹائل کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اس کو اکارڈنگ ٹو تنزیل، اکارڈنگ ٹو اللہ کے کلام بنانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہمیں تو اس کا ترجمہ دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ترجمہ ممکن نہیں ہے، کلام الہی ہے، لیکن چونکہ ہم نے دوریاں پیدا کر لی، جبکہ 2 لینگویج فارمولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا اس دنیا میں، کہ ایک لینگویج ہوگی تمہاری مذہبی اور ایک لینگویج ہوگی تمہاری مدر ٹنگ، لیکن ہم نے اس پر عبادتیں تو ضرور کی۔ ایک ہی زبان میں ساری دنیا میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، لیکن 2500 زبان سیکھیں گے، ہم نہیں سیکھیں گے تو صرف قرآن شریف کی عربی نہیں سیکھیں گے، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ یعنی ہماری بھی ایک عجیب ضد ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی اور ترجمے کی کیفیت نہ ہوتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بات کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہر شخص کے دل پر کلام الہی پڑھ کر اس کا اثر ہوتا، ڈائریکٹ اثر ہوتا، اس لیے کہ ہر بندہ، چاہے وہ اس کی قومیت کچھ بھی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، لیکن اس میں روح عرش اعظم سے آئی ہوئی ہے، اور یہ کلام بھی عرش اعظم سے آیا ہوا ہے، وہ سیدھا جا کر اس پہ اٹیک کرے گا، اس قلب پر۔ اور اس انسانیت کی طرف ہم اگر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے بات کر لیتے اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے پیش بھی کر دیتے، تو بھی اسے ماننے والے نہیں تھے۔ ہوتا وہی جو اللہ چاہے، لیکن ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جناتوں کے شیطان صفت لوگوں کو
آمادہ دشمن پایا کہ جو ایک دوسرے کی طرف دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی ملمہ سازی والی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ حرکت وہ نہ کرتے، سو انہیں چھوڑ دیجئے اور ان کی پوری افتراء پردازی اور پورے فیبریکیشن کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس طرح وہ لوگ جو آخرت کے حساب پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل ان کی طرف مائل ہوں گے، اور پھر انہیں بھی راضی ہونے دیں اور انہیں بھی کمانے دیں جو کچھ گناہ انہوں نے کمانا ہے۔ اب اس انسانیت کو ایک سوال اور بھی پوچھیں کہ کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو حکم فیصلہ کن ذات تجویز کروں، جبکہ اسی اللہ نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری ہے جس میں تمام تفصیل ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے الکتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ حق سے بھرپور کلام ہے، سو نہ ہونا شک کرنے والوں میں۔ اور آپ کے رب کے کلمات سچائی اور عدل کے میزان پر کھرے اترتے ہیں، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور وہ ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر چیز کا اسے علم بھی ہے۔ اور اگر تم نے کہا مانا اطاعت کی بہت سارے لوگوں کی جو زمین میں بستے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، یہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف اٹکلوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کو ہی اچھی طرح معلوم ہے کہ کون اس کے راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت والے ہیں۔ سو تمہارا کام یہ ہے کہ تم کنزیوم کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو ان جانوروں کا گوشت جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کنزیوم نہیں کرتے ان چیزوں کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ اللہ نے تفصیل بیان کر دی کہ کیا کیا چیزیں اس نے تم پر حرام کی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ بحالت انتہائی مجبوری تمہیں کیا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی منمانی پر اور بغیر کسی نالج کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک آپ کو رب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کون ایکسس کرتا ہے، کون زیادتی پسند ہے۔ اور گناہوں کے ہر گناہ کے ظاہری پہلو کو بھی چھوڑ دو اور باطنی پہلو کو بھی چھوڑ دو۔ بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں وہ اپنی کمائی کی سزا پا کر رہیں گے۔ اور نہ ان چیزوں کو کنزیوم کرنا جس پر نہیں نام لیا گیا اللہ کا، اور یہ حرکت فسق میں شمار ہوگی۔ حالانکہ شیطان صفت اپنے چیلے چاٹوں کی طرف اس طرح کے اشارے بھیجتے رہتے ہیں کہ وہ تم سے آرگومنٹ کرتے رہیں، اگر تم نے ان کی مانی تو شمار تمہارا بھی مشرکوں میں ہوگا۔ یہ تھی وہ آیات بینات جس تلاوت کی توفیق دی اللہ نے، اور پھر ذہن میں ان آیات بینات کے بعد جو چیز ہمارے ذہن میں آئی اس کو ہم نے منتقل کرنے کی کوشش کی ہماری آپ کی زبان میں۔ اب اس پر تھوڑا غور کریں کہ آیات بینات میں کیا کہا گیا۔ دراصل ہر دور میں ہر نبی کو ایک سوال کا سامنا کرنا پڑا جو کامن ہے سارے انبیاء کے لیے، کہ مال حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ اللہ کے یہ کیسے رسول ہیں کہ جو بازاروں میں پھرتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے بھی ہیں۔ اس لیے کہ بازار اور مارکیٹ میں جب تک کوئی نہیں جائے گا اسے کھانے کا بندوبست کہاں سے ہوگا۔ مارکیٹ کا مومنٹ ملتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کیسے ہو گئے؟ ایک یہ اعتراض سامنے آتا ہے، اور پھر دوسرا اعتراض یہ ہو کہ ان کے پاس معجزے کیوں نہیں ہیں۔ اگر واقعی یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں تو ان کے پاس کچھ ایسے معجزے ہونا چاہیے۔ معجزہ کہتے ہی ہیں عجز کو، کہ عجز ایسا آ جائے کہ آدمی کو مانے بغیر چارہ نہ ہو۔ تو معجزوں کی جس کو اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھی فرمایا کہ ایسی کوئی نشانی ان کے پاس میں کیوں نہیں ہے، ان کے پاس میں وہ دلیل کیوں نہیں ہے۔ ہر دور میں انبیاء اور رسول نے ایک ہی کام کیا کہ انسانی انٹلیکٹ کو آواز دی اور دلائل دیے توحید کے، اور دلائل دیے آخرت کے حساب کے، اور دلائل دیے کہ یہ جو لا اللہ نے بنایا ہے اس لا پر اگر چلو گے تو تم سزا سے بچ سکو گے۔ یہ تین بنیادی باتیں ہر نبی کی تھیں، اور ہر نبی نے انسانی عقل، اس کے فہم، اس کے کامن سینس اور اس کے انٹلیکٹ کو آواز دی۔
اور اسی پر پوری دعوت چلتی ہے اور اسی پر پورا قرآن شریف بھی چلتا ہے۔ توحید کے اتنے دلائل ہر دوسری تیسری آیت یا تو رد شرک کرے گی یا توحید کو ثابت کرے گی، اور توحید کو الگ الگ اینگل سے ثابت کیا گیا ہے قرآن شریف میں۔ سارے کے سارے اینگل سائنٹیفک ہیں اور انسان ان کو ہر دور میں جانتا ہے۔ کبھی بادلوں کی مثال دی، کبھی بارش کی مثال دی، کبھی سمندروں کی مثال دی، کبھی ہواؤں کی مثال دی، کبھی تمہاری کشتیوں کی مثال دی، کبھی ستارے، سورج، چاند، زمین، آسمان، دنیا بھر کی چیزوں کی سامنے پیش کیا، اس کے ساتھ سائنٹیفک دلائل بھی، تاکہ جیسے جیسے سائنس ڈیولپ ہو 1450 سال میں ہر دور میں اس نے جو تحقیق کی ہے قرآن شریف میں پہلے سے موجود پائے، اور یہ دلیل ہو جائے ہر انسان کے لیے کہ قرآن شریف کسی بندے کا کلام نہیں، کسی انسان کی کوشش نہیں ہے، بلکہ جس نے سائنس کو ایجاد کیا، جس کے علم اور جس کے کارنامے کے اندر کھوج کرنے کے نام کو سائنس کہتے ہیں، اور وہ ہارڈلی 2% بھی ہم نہیں کر سکے ہیں اس زمین اور آسمان میں، اور اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے اللہ کی وحدانیت کا تو اس سے زیادہ بیوقوف آدمی اس دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ انبیاء اور رسول نے انسانی عقل کو آواز دی، اور ان لوگوں نے، مخالفین نے فرمائش کی کہ معجزے بتاؤ۔ ایسی فرمائشیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں تو ایک لسٹ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ ان کی فرمائشوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 سے وہ مضمون شروع ہوتا ہے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کسی صورت میں نہیں مان سکتے جب تک آپ اس صحرا کے اندر میں ایسا چشمہ جاری کر دیں، وہ بھی چشمہ ہمارے کام کا ہو، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس کوئی عالیشان باغ ہونا چاہیے، کھجوروں اور انگوروں جیسے پھلوں سے بھرا ہوا، اور اس کے بیچ میں نہریں جاری ہونی چاہیے کل کل کرتی، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائکۃ قبیلا، یا جو آپ ہمیں وارننگ دیا کرتے ہیں بار بار، ایسے کوئی آسمان کا ٹکڑا تو ہم پر گرا کر بتائیے، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا لیجئے، او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ یا پھر آپ کے پاس ایسا گھر ہو جو سونے چاندی سے مڑا ہوا ہو، یا پھر ہمیں آپ آسمان پہ چڑھ کر دکھائیں، یا پھر اور آپ اگر آسمان پر چڑھ بھی گئے تو ہم آپ کے یقین نہیں کریں گے جب تک وہ آپ وہاں سے ایسی کتاب اتار کر نہ لائیں جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ فرمائیے سبحان ربی، میرے رب کی سبحان ہے، وہ چاہے وہ کرے، میں کیا ہوں؟ حل کنت الا بشر رسولا، میں نے کبھی یہ دعوے کیے ہی نہیں، میں تو ایک بشر ہوں جس کے اوپر رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور رسالت جب تمہیں پہنچاتا ہوں تو تم یہ فرمائشی پروگرام میرے سامنے پیش کرتے ہو۔ اب یہ بتائیے کہ کیا دل پر گزرتی ہوگی ایسے ایسے سوال۔ پھر وہ سوال بھی قرآن شریف سے اٹھایا کرتے تھے دلیل کے لیے، بھائی آپ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، ہم حضرت موسیٰ کو نہیں جانتے، بنی اسرائیل جانتے ہیں، ہمارا عربوں کو نہیں معلوم، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور یہ معجزے حضرت موسیٰ کو دیے گئے، پھر آپ حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں ان کے بھی بارے میں معلومات نہیں، وہ کرسچن لوگ جانتے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، ان کے معجزات کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس معجزے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا۔ اب ظاہر ہے کہ دل پر کیا گزرے، دل پہ جو گزرتی تھی اس کا بھی تذکرہ قرآن شریف میں ملتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ملتا ہے کہ معجزے کیوں نہیں نازل کیے گئے، اور ساتھ میں یہ بھی ملتا ہے کہ معجزوں کے بعد کیا ہوا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اتنی آیتوں کے بعد میں حل کنت الا بشر الرسولہ کا اعلان کروا کر رب تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں، 101 نمبر کی آیت اسی سورت کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزے دیے، جا کر پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ جب حضرت موسیٰ یہ معجزے لے کر آئے تو فرعون کا ری ایکشن کیا تھا۔
فرعون نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ اے موسیٰ آپ جادوگر ہیں یا آپ جادو زدہ ہیں۔ یہ ری ایکشن تھا 9 معجزوں کو دیکھ کر۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ معجزے آتے ہیں فائنلی، دوسرے معجزے فرمائش پر آتے ہیں، قومیں فرمائش کریں تو معجزے بھیجے جاتے ہیں، اور معجزوں کو نہ ماننے کے بعد میں عذاب آتا ہے۔ یہ پورا سسٹم ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معجزے دکھایا ہو نبیوں نے اور ایمان لایا گیا ہو۔ ایک حضرت یونس کا ہی ایک واقعہ الگ دکھائی دیتا ہے، باقی تمام انبیاء کے تذکرے میں ہم کو یہی کچھ ملتا ہے کہ معجزوں کے بعد میں ایمان نہیں لائے لوگوں نے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ تعالیٰ 59 نمبر کی آیت شریفہ میں فرماتے ہیں کہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور ایک ہی چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ ہم معجزے اتاریں۔ تمہاری ہسٹری ہے انسانوں یہ ہے کہ جب بھی ہم نے معجزے اتارے تم نے اس کا انکار ہی کیا۔ دیکھو سمود کو ہم نے ایسی زبردست اونٹنی کا معجزہ ان کی فرمائش پر دیا، اس کے باوجود انہوں نے اس اونٹنی پر وار کرنے کی کوشش کی۔ ہم تو معجزے دکھایا کرتے ہیں، فائنل خوف آ جانا چاہیے انسان کو۔ یہ وہ سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے بارے میں کبھی ایسا ہو کہ کوئی معجزات کے ذریعے دعوت دی جائے، کبھی ضرورت ہی نہیں معجزات کی، انسانی عقل کو کال کیا جائے۔ اب جو معجزات اللہ نے نازل کرنے ہیں وہ فائنل سیل ہوتی ہے اقوام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں ہم کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس زبردست نار نمرود میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس آگ کو کہ قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے ڈائریکٹ اس آگ کو حکم دیا کہ تیرا کام آج تک جلانا تھا، لیکن آج تجھے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، اس کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جانا ہے اور پوری طرح سیفٹی بھی ہونی چاہیے حضرت ابراہیم کی۔ تو کیا ہوا؟ اتنا بڑا واقعہ ایک کیپٹل سٹی کے اندر میں ایسی گریٹ ڈائنسٹی میں ہو رہا ہے، ساری عوام اس کو مشاہدہ کر رہی ہوں کہ ایک شخص کو ایسی زبردست الاؤ میں ڈالا جا رہا ہو اور وہ ہنستے کھیلتے باہر آ جائے۔ آدھے شہر نے ایمان لانا چاہیے تھا، مگر ہوتا کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فآمن لہ لوط، ایک آدمی ایمان لایا۔ یہ ہے معجزات دکھانے کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم نہیں دیا، حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنے وطن سے ہجرت کرتے ہیں، ہم وطن کے لیے لڑتے ہیں، انبیاء کی سنت وطن کو چھوڑنا ہے، تو انہوں نے وطن کو چھوڑا۔ قال انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں ہجرت کر لوں گا میرے رب کے راستے میں، اب اس آبادی میں میں رہ نہیں سکتا، اور پھر اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے 9 معجزے نہ ماننے پر پوری زبردست، یعنی اس زمانے کی سپر پاور فرعون کی ڈائنسٹی اور وہ گریٹ ایجپٹ پورا کا پورا ایسے اس کو دریا نشین کیا، آج تک مصر کو اٹھنے نہیں دیا، مصر کی تاریخ مٹا کر اللہ نے رکھ دی۔ مصر نام کے ملک کیا تھا اس کے بارے میں پھر جو ذکر ملتا ہے، تو جب مسلمان وہاں گئے اسلام اور قرآن کا پیغام لے کر، پھر اس کے بعد وہاں کچھ اس کا ذکر بھی ملنے لگا، اور اس کے بعد کھوج اور تحقیق ہوئی کہ وہ آثار قدیمہ کیا تھے فرعون کے، ایسے زبردست آثار کہ فرعون ذل اوتاد، قرآن شریف نے فرمایا کہ جیسے کھونٹے نہیں گڑے ہوں زمین میں، لیکن کھونٹے سمیت کیا اس کے پورے مائٹ کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا۔ اور یہی کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، انبیاء جتنے بھی آئے ہیں صرف ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ سائملٹینسلی 2 فرنٹ پہ کام کر رہے تھے، قوم پر بھی جس میں حضرت ہارون کا ورک زیادہ دکھائی دیتا ہے، اصلاح قوم، اور پھر دربار میں فرعون کو دعوت دینا۔ تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ بھی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، مگر کیا ہوا؟ ان معجزوں کو کیسے معجزے ہیں، ان معجزوں کو بھی مانا نہیں گیا، اور آخر میں یہ ہوا کہ ان کے وہ دور میں جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا اس پس منظر سے، اس وقت کا حال یہ تھا کہ صرف 12 ڈسائپلس ملے، اونلی 12 آدمی،
اتنی بڑی گریٹ سلطنت آف اسرائیل سے، بہت اس وقت بڑی بھی تھی اور بہت آباد بھی تھی. تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کی آبادی اس وقت کیا تھی، نہیں ہوئے. معجزے آتے ہیں سیل مارنے کے لیے، اس لیے کہ اب بھی نہیں مانا تو اب عذاب آئے گا، ورنہ عذاب آیا نہیں کرتے. اب پھر جب آدمی کو بے چینی ہوتی ہے کہ یہ معجزات ہیں نہیں اور فرمائشیں ایک کے اوپر ایک جاری ہیں، تو اسی سورۃ الانعام میں ہمیں ایک آیت ملتی ہے، اس کا آیت نمبر ہے 35. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور اگر آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعتراضات یا ان کا منہ موڑنا بھاری پڑتا ہے تو ہو سکے آپ سے زمین میں ایک سرنگ لگا لیجئے یا آسمان پہ چڑھنے کا کوئی ذریعہ اور ان کو کوئی معجزہ لا کے دکھا دیجئے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. یہ پروگرام ہی نہیں اللہ کا کہ ساری دنیا کو ہدایت دے دی جائے، اور نہ ملنے والی ہے کبھی. یہ شر اور خیر، اس کی ایک جنگ ہمیشہ مچی رہے گی، اور ہر وقت ہر دور کے انسان کے پاس میں چوائس ہوگی کہ وہ شر کی چوائس کرے یا خیر کی چوائس کرے. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک ہی رنگ میں اللہ تعالیٰ سب کو رنگ دے، کبھی وہ رہا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ندرت رکھی ہے. تو یہاں فرمایا کہ اگر دائی کو کبھی ایسا ہوتا ہو تو خود کچھ کر لے. اللہ تعالیٰ نے تو دعوت کو انسانی عقل کے بنیاد پر جاری کیا. جنہوں نے عقلیں لگائی وہ صحابہ کرام بن گئے، جنہوں نے اپنی عقلیں لگائی وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی بن گئے، جنہوں نے اپنے عقلیں لگائی وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ دریا پار کر گئے، جنہوں نے عقل کو تالا مارا وہ ڈوب کر رہے. یہ پورا سسٹم ہے. یہی اس کو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اگر یہ جو نہ ماننے والی جنتا ہے، اگر ان کے سامنے ہم فرشتے اتار دیں یا مردے ان سے کلام کر لیں یا ساری چیزیں ان کے سامنے ہی پیش کر دی جائے، ماننے والے نہیں. وہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے، اس لیے کہ ان کی اکثریت جہالت سے کام لیتی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی کے دور میں ہم نے یہ دو طاقتیں رکھیں، جنات اور انسان کے شیطان صفت لوگوں کی، کہ وہ ایک دوسرے کی طرف چکنے چپڑے اشارے کرتے رہیں، ایک دوسرے کو دھوکے میں ڈالے رکھیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب نہ چاہتا تو یہ کر بھی نہیں سکتے تھے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو چھوڑو اور ان کے فیبریکیشن کو بھی چھوڑو. لیکن وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان حرکتوں کی وجہ سے جن کو آخرت کے حساب پر یقین یا ایمان نہیں ہے، ان کے دل ان کی طرف مائل ہوں گے. پھر ہوتے رہیں خوش وہ اور کماتے رہیں جتنے گواہ کو کمانا ہے. اگلی آیت شریفہ میں پھر ایک نئے مضمون کے ساتھ سامنے آتی ہے. اگلی آیت شریفہ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، ان سے پوچھئے اس انسانیت سے کہ کیا میں اللہ کے سوا دوسرے کسی کو فیصلہ کن ہستی بنا لوں، جبکہ اس نے تمہاری طرف تفصیل سے بھری کتاب نازل فرمائی. یہ قرآن اپنی تفصیل آپ ہے، یہ قرآن اپنی تفسیر بھی آپ ہے. فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کوئی بھی کوئسچن ریز کر جائے یہ انسانیت، ہم اس کا تفسیری جواب اس میں رکھیں، اس کی تفسیر رکھیں اس میں، اور تفصیل بھی اس میں کل شیء فصلناہ تفصیلا. اور ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ ان القرآن یصدق بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ قرآن شریف کے دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے. اس کی بہترین تفسیر خود قرآن ہے. ہم ادھر ادھر کی تفسیر، ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آیت کے درمیان ہی رہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آیت میں کیا فرمایا گیا. اس آیت میں فرمایا کہ عقل استعمال کرو کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کن بنائیں، کسی اور کے پاس میں اپنے فیصلے لے جائیں. جبکہ سورۃ المائدہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے جو احکامات نازل کیے جب اور جس دور میں اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرے وہ ظالم اور گنہگار ہے. پھر یہ بھی فرمایا سورہ مائدہ میں ہی افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا اب بھی جہالت بھرے فیصلے چاہیے؟
کس معاملے کا فیصلہ چاہیے ہمیں؟ کون سا ایسا معاملہ ہے جس کا ذکر قرآن شریف نے نہیں کر دیا؟ اصل میں وہ وحی کا مزاج بنے ہمارا قرآن شریف والا ایمان بنے، قرآن شریف پر لازوال ایمان ہو، تو ہمارے ہر مسئلے کا حل اس میں ہے، بشرطے کہ وہ اینگل اللہ تعالی ہمیں دے دے۔ ضرورت نہیں پڑے گی پھر عدالتوں کے چکر کاٹنے کی، ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں غیروں کے پاس فیصلہ لے جانے کی، ہمارا فیصلہ یہی کتاب کر دے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریق کو اللہ کی کتاب پر ایمان چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ عدالتیں بھری رہیں گی مسلمانوں سے، ایک دوسرے کے جھگڑے، زمین کے جھگڑے اور کیا کیا نہیں جھگڑے ہیں۔ ہمارے ملک میں 15%، 20% مسلمان، عدالتوں میں جاؤ تو 60% مسلمان، وہی کیسز چل رہے ہیں۔ ضرورت نہیں تھی اس کی۔ اگر خوف خدا، خوف آخرت، ایمان بالکتاب، ایمان بالرسول، یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پاس ہوتی تو دونوں فریق کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ عدالت کے چکر کاٹیں۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، آپ کے رب کے کلمات ہمیشہ کھرے اترتے ہیں سچائی پر اور توازن، عدل یا انصاف پر۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے کلمات کو بدل نہیں سکتا۔ وہو السمیع العلیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سب کی سنتے رہیں، اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ صرف گمان کی، ظن کی باتیں ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، گمان کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، آپ کے رب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے راہ سے گمراہ کون ہوا اور کون ہدایت پر ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تمہیں چاہیے کہ تم کنزیوم کرو، استعمال میں لاؤ اپنی غذا کی صورت میں ان چیزوں کو، ان جانوروں کو جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو کسی شے کو اپنے اوپر حرام نہیں کر لینا۔ حرام کرنا یہ ایسی ٹرمینالوجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں ان کا ذکر اللہ نے اپنی کتابوں میں کر دیا۔ ہمارے پاس آخری کتاب ہے، اس میں پوری لسٹ ہے۔ یہ بات الگ ہے مجھے کوئی چیز پسند نہیں آئے یا میری طبیعت نہ کرتی ہو، میں اس کو استعمال نہ کروں، لیکن اس کو حرام کا درجہ نہیں دے سکتا۔ یہ جو پرٹیکولر ٹرمینالوجی ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ذرا اس کو سامنے تو لاؤ، وہ کون ہے کہ جو اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتا ہو؟ اس نے اپنے بندوں کے لیے ساری پاکیزہ خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں اس دنیا میں، اور کیا کیا انہیں حرام کرنا ہے اس کی بھی تفصیل اس نے بیان کر دی۔ اب بچتا کیا ہے ہمارے لیے؟ اس لیے اپنے آپ پر بھی یہ گرفت لگاتے ہیں کہ لفظ حرام ہمارے منہ سے اس چیز کے بارے میں نہ نکلے جس چیز کے بارے میں قرآن شریف نے حرام نہیں کہا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ڈیپ اور گہری بات کہی گئی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اس کو آپ نے حرام کیسے کہا؟ جا کے دیکھ لیجئے، ہمت نہیں ہوتی ان آیتوں کی ترجمہ کرنے کی، قرآن شریف میں موجود ہے، ترجمے بھی موجود ہیں، پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اس لیے اپنے پر پابندی لگانا ضروری ہے کہ دس ٹرمینالوجی شوڈ ناٹ بی یوزڈ۔ ہم کسی چیز پہ بین لگا دیں وہ الگ شے ہے، حرام کرنا الگ شے ہے۔ اگر مفاد عامہ کے لیے بعض چیزیں بین ہوتی ہیں، بس بین ہے تو ٹھیک ہے، بین نہیں استعمال ہوگی، لیکن اس کی ٹرمینالوجی بدلی نہ جائے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ وما لکم الا تأکلون مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں کنزیوم کرو گے ان چیزوں کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ تفصیل سے اس نے بتا دیا ہے کہ کیا چیزیں تم پر حرام ہیں۔ اور یہ آئے گی آیت انشاءاللہ، پوری لسٹ حرام کی دی ہے۔ ہمارے پاس وہ لسٹ نہیں ہے، ہم سچ کہتے ہیں آپ سے، ہمارے پاس کوئی دوسری لسٹ ہم کو پکڑا دی گئی ہے، قرآن شریف کی لسٹ ہی ہم سے چھین لی گئی۔ یہ آئے گی آیت، اور ہم اس وقت اس لیے نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ چند ہی روز میں یہ سامنے آئے گی آیت، یہ اسی صورت شریفہ میں کہ ہم بتائیں گے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ایک پوری لسٹ دے دی۔
اور یہ لسٹ ہمارے پاس سے غائب کر دی گئی، ایک نئی لسٹ ہم کو پکڑا دی گئی، ہم اس پہ عمل کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ انتہائی مجبوری میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اکثر لوگ اپنی خواہشات کے حساب کے اعتبار سے بغیر کسی جانکاری کے گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کو ان ربک هو عالم بالمعتدین، زیادتی پسند کون ہے، کون حد سے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہوں کے ظاہر یا باطن ہر پہلو کو چھوڑ دیا جائے۔ بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں وہ اپنی کمائی کی سزا پا کر رہیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اللہ کا نام نہیں لیا جائے ان چیزوں کو کنزیوم نہیں کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ حالانکہ شیطان لیوحون وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لیوحون إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، شیطان صفت لوگ یہ حرکتیں کرتے ہی رہیں گے اپنے چیلے چاٹوں کو، کچھ نہ کچھ اشارے بازی کہ اس طرح سے وہ تم سے آرگومنٹ کھڑا کریں، اگر ان کی مانو گے تو اس صورت میں تم بھی مشرک شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے جو اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ حرام کے لسٹ میں آپ کو جب انشاءاللہ آیت آئے گی تو ہم بتائیں گے کہ اتنا بڑا حرام جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حرام کی لسٹ کی سب سے پہلی آئٹم کون سی ہے۔ یہ ضروری تھا ہمارے لیے کہ حرام چیزوں سے ہم ویسے ہی بچیں جیسے سائنائڈ کے زہر سے ہم بچا کرتے ہیں، سانپ کے کاٹنے سے ہم بچا کرتے ہیں، لیکن وہ لسٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس جس میں یہ ذکر ہو۔ انشاءاللہ آیتیں آئے گی، آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کے دماغ میں یا آپ کے دل میں جو اتارا گیا ہے حرام اور حلال کی لسٹ وہ موجود ہی نہیں ہے جو قرآن شریف میں ہے۔ اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، یا اللہ زیادتی پسند ہم نہ بنیں، یا اللہ ہم کنٹرول میں رہیں، آپ کی حلال کردہ چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتے رہیں جتنا ہم سے ہو سکے حد الامکان۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے دین میں کوئی بات نہ کریں، نہ حرام اور حلال کی ٹھیکیداری کا ہم استعمال کریں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہیں ہم ہماری ان حرکتوں کا، اور دعوت اللہ دینے کے لیے یہ قرآن شریف ہی کافی ہے، ہمیں کوئی الگ سے پروگرام چلانا نہیں ہے۔ اس قرآن کو مسلم ہوں غیر مسلم ہوں کچھ بھی ہوں، صرف ایک شرط ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اس تک ہم کو پہنچانا ہے ان پیغامات کو۔ اس کے علاوہ اللہ دوسرے تمام کاموں سے بچا کر رکھے، یہی کام ایک کروا لے اور اسے قبول بھی کر لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔